بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ حمید الدین یہ پہلے بادشاہ تھے اور اپنے والد سلطان بہاؤالدین کے انتقال کے بعد انہوں نے سلطنت کا تخت سنبھالا اور اپنے والد کی جگہ پر بادشاہت کرنے لگے۔ ان کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے یہ شیخ حمید الدین سلطان حمید الدین سے شیخ حمید الدین بن گئے اور اللہ کے ولی اور بزرگ بنے۔ انہوں نے 21 سال تک اپنے والد کے انتقال یعنی سلطان بہاؤالدین کے انتقال کے بعد 21 سال تک انہوں نے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، لیکن ان کی ایک عادت تھی کہ امور سلطنت ختم ہونے کے بعد پھر ان کا ایک باغ تھا اور اس باغ کے اندر ان کا ایک محل بنا ہوا تھا اور اس محل میں ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں جا کر دوپہر کو یہ کچھ دیر آرام کرتے تھے، جس کو شریعت میں قیلولہ کہا جاتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور انسان کے لیے جسمانی طور پر اور صحت کے طور پر بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ وہاں ایک خادمہ اور ایک باندی ان کی وہاں پر موجود ہوتی، جو ان کے آنے سے پہلے اس کمرے کی صفائی اور اس محل میں اس کے بستر کی صفائی کرنے کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی۔ یہ جب بھی جاتے ان کے جانے سے پہلے وہ پوری صفائی وغیرہ کر کے ان کے آرام کے لیے وہ جگہ تیار کر لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ آ رہے تھے اور ان کے آنے سے پہلے وہ باندی گئی اور انہوں نے اس کمرے کو صاف کیا، بستر کو جھاڑا۔ اب بادشاہ کے بستر کو اور بادشاہ کے محل میں اس پلنگ کو جب دیکھا تو اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں آج تک کبھی ایسے پلنگ پر لیٹی نہیں ہوں، کچھ دیر کے لیے میں اس پر لیٹتی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس پر لیٹ گئی اور لیٹنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ اتنے میں بادشاہ شیخ سلطان حمید الدین یہ آئے اور ان نے جب باندی کو اپنے بستر پر محل کے بستر پر لیٹا ہوا دیکھا تو بہت ہی زیادہ غضبناک ہوئے اور غصے میں آ کر انہوں نے جلاد کو حکم دیا کہ اس باندی کو 100 کوڑے لگائے جائے۔ جلاد حاضر ہوا، کوڑا لے کر آیا اور اس محل میں اس خادمہ کو اس باندی کو 100 کوڑے مارے جا رہے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنے بھی وہاں پر درباری اور سپاہی موجود تھے، خود بادشاہ بھی موجود تھا، وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جتنے بھی کوڑے اس باندی کو پڑتے ہیں، بجائے رونے دھونے کے چیخ و پکار کے وہ ہنس رہی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ 100 کوڑے جب پورے ہو گئے تو بادشاہ نے اس خادمہ سے پوچھا، باندی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے اور وہ بھی سزا کے طور پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ روتی، چیختی، چلاتی، تکلیف کی وجہ سے آپ کو اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور برعکس اس کے آپ نے ایک خوشی کا اظہار کیا اور آپ ہنس رہی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو باندی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آج اس بستر پر، بادشاہ کے بستر پر میں کچھ دیر کے لیے لیٹی ہوں، کچھ لمحوں کے لیے میں نے آرام کیا ہے، اور وہ بھی غیر ارادی طور پر۔ میرا سونے کا ارادہ اس پر بالکل نہیں تھا، لیکن میری آنکھ لگ گئی۔ اس غیر ارادی سونے پر مجھے 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ جو بادشاہ روزانہ آ کر اس پر خواب غفلت سے سوتا ہے تو اس کو آخرت میں کتنے کوڑے پڑیں گے، میں یہ سوچ کر مسکراتی رہی۔ یہ الفاظ جب باندی کے منہ سے سلطان حمید الدین نے سنے تو اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک خوف پیدا ہوا اور وہ اپنی سلطنت چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کے محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی فنا میں وہ روانہ ہو گئے۔ تو سلطان حمید الدین باندی کی اس ایک جملے سے وہ شیخ حمید الدین بن گئے اور اپنے وقت کے ولی اور بزرگ بن گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔